عدالتوں کو ایک سمجھیے کہ ان کی بے توقیری کی جا رہی ہے. گورنمنٹ اسپانسرڈ کیمپینز ان کے خلاف ججز کے خلاف چل رہی ہیں. جس طریقے سے جو بھی انڈیپینڈنٹ جج جو ہے وہ فیصلہ دیتا ہے اس کو ایک سمجھیے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایک میڈیا کا اور سوشل میڈیا کا ایک اس کے اوپر غلاظت کا ایک کھول دیا جاتا ہے طوفان. یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ناقابل قبول بات ہے. پاکستان کے اندر جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ بار ایسوسیشنز، میڈیا ایسوسیشنز اور جو سول سوسائٹی ہے وہ مکمل طور کے اوپر بیٹھ گئی، جس کی وجہ سے جو کوئی کسی کو کہاں سے اٹھا لیں کر لیں، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں. اظہر مشوانی جو تحریک انصاف کے بہت سرگرم اور سرکردہ رہنما ہے، ان کے بھائیوں کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ان کی فیملی کا کوئی تعلق ہی نہیں سیاست سے. ان کے دونوں بھائیوں کو اٹھا لیا گیا ہے. ہم نے دیکھا جو شاعر فرحات احمد کو جس طریقے سے اٹھایا گیا، پھر اس کو ہائی کورٹ نے ریکور کیا. پاکستان کبھی بھی کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا اگر اس کے اندر انسان کی ڈگنیٹی نہیں ہوگی. پاکستان میں آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے جوک در جوک لوگ جو ہیں وہ سرمایہ دار یہاں سے ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں. جس کے پاس بھی چار پیسے ہیں وہ پیسے جوڑ کے ملک سے باہر جانا چاہ رہا ہے. اس صورتحال کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اس صورتحال کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. معیشت پاکستان کا اس وقت مسئلہ نہیں ہے، پاکستان کی سیاست اس وقت پاکستان کا مسئلہ ہے. پاکستان کا سب سے بڑا، سب سے ہر دل عزیز لیڈر جو پاکستان کے عوام کی امنگوں کا ترجمان ہے، جو جس کے ساتھ پاکستان کے لوگوں کا دل دھڑکتا ہے، اس کو جعلی اور فراڈولنٹ کیسز میں جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. جو تحریک انصاف ہے اس کو پاکستان کے اندر آزادی نہیں ہے سیاست کرنے کی. جو بھی سیاست کی کوشش کرے اس کے پیچھے پولیس، رینجر اور ان کے ساتھ جو ہے زیادتیاں جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں. میرے خیال میں ہمیں اس کو نارملائز کرنے کی ضرورت ہے. میں نے پہلے بھی کہا ہے تحریک انصاف کو اس میں ایکسائٹیڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو بھی ہو رہا ہے، اور حکومت کو اگریسو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تحریک انصاف کو ایجنڈے کے اوپر گفتگو جو ہے وہ کرنی چاہیے. وہ اس گفتگو اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہونی چاہیے اور پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ ہم صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، پولیٹیکل پارٹی سے بات نہیں کریں گے. جو بھی اس طرح کی انگیجمنٹ ہوگی اس سے ڈیل کا تاثر جاتا ہے کہ آپ ڈیل کرنا چاہتے ہیں. یہ مناسب میرا خیال ہے بات نہیں ہے، الفاظی مناسب نہیں ہے. سیاسی جماعتوں کو اس بڑے ڈائلاگ میں، گرینڈ ڈائلاگ میں ڈالنا پڑے گا. سیاسی جماعتوں میں مولانا فضل الرحمان کا جو موقف ہے وہ تحریک انصاف کے موقف کے بالکل قریب ہے. محمود اچکزئی صاحب کا، اختر مینگل صاحب کا، احمد کے پیر پگاڑا صاحب کا، ان لوگوں کے ساتھ پہلے بات چیت کریں اور پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک نکاتی ایجنڈے پر کہ پاکستان میں آئین کو بحال کیا جائے. بات چیت ہونی چاہیے، انگیجمنٹ ہونی چاہیے. پاکستان کے جو ہمارا جو 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، اس کو اتنی افراتفری میں نہیں رکھا جا سکتا. اس کے ڈائلاگ ہی کرنا ہے، ٹیمپریچرز کو نیچے ہی لانا ہے، اور اس کے اوپر جو تمام فریقین ہیں، چاہے وہ نواز شریف ہوں یا مولانا فضل الرحمان ہوں، آصف زرداری ہوں یا اختر مینگل ہوں، اور یا یہ جو سارے لوگ ہوں، ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو بہرحال بیٹھنا پڑے گا. اسٹیبلشمنٹ کا اپنے جو معاملات ہیں وہ حکومت کے ذریعے کرنا چاہتی ہے، حکومت کے ذریعے کرتے، کیونکہ دیکھیں نا، ایک ڈیفیکٹو پوزیشن ہے، ایک ڈیجورے پوزیشن ہے. ڈیجورے پوزیشن تو یہ ہے کہ جی پاکستان میں آئین ایک جو ہے وہ ایک سو کالڈ بحال ہے اور سول گورنمنٹ ہے. ڈیفیکٹو پوزیشن یہ ہے کہ اس وقت جو شہباز شریف صاحب ہیں اور ان کی کابینہ ہے، ان کا کچھ بھی کنٹرول نہیں ہے. ان کی حیثیت جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں اختیارات کے حوالے سے زیرو ہے. ان کا ایک کمشنر صاحب جو تھے، ان سے میری بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا آپ کے بارے میں بڑی شکایت ہے کہ آپ ایم این ایز کو نہیں ملتے. اس نے کہا سر بات یہ ہے کہ سارے 70 ہزار سے ہارے ہوئے ہیں، میرا دل ہی نہیں کرتا ان کی عزت کرنے کو. تو یہ مسئلہ ہے کہ اس وقت اس حکومت کی عزت کرنے کو کسی کا دل ہی نہیں کر رہا. اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا اور بات چیت ہی آگے جانے کا راستہ. سر ایک کوشچن ہے، اعتزاز احسن صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان کو آصف علی زرداری سے بھیجنا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک بندہ نہیں ہونا. میں تو آپ سے پہلے کہا بات چیت ہی اگلا راستہ. اچھا سر، یہ بتائیے کہ ملتان میں بھی پیشی تھی، یہاں پہ بھی کیا فیصلہ ہوا، کیا تاریخ دی گئی ہے، کیا کہتے ہیں؟ یہاں پہ تو 24 تاریخ ہے اگلی فیصلے کے لیے، اور باقی ضمانتیں جو ہے کنفرم ہو رہی ہیں. دیکھیے میرا تو خیر جو بھی چل رہا ہے، آگے بھی 6-7 مہینے جیل میں رہ گئے ہیں،
جو بھی ہوا کہانی اب کیا اس وقت بندہ بتائے، لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ محمود الرشید صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، اعجاز چودھری صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، جو یہ ہماری جو لڑکیاں ہیں بیچاری ان کے ساتھ ہو رہا ہے، پھر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ 78 سال کی کینسر سروائیور ہیں، وہ رحم ہونا چاہیے۔ حکومت کو جو ریاست ہوتی ہے اس کو رحم سے چلتی ہے، تو یہ آپ کیوں اپنے آپ کو جو ہے، کبھی ہم کہانیوں میں پڑھتے ہیں، کبھی ظالم بادشاہوں کو بھی لوگوں نے جو ہے تاریخ میں یاد رکھا ہے، رحم دل بادشاہوں کو تاریخ یاد رکھتی ہے، رحم ہونا چاہیے۔ اور یہ جس طریقے سے ان خواتین کو، لوگوں کو، بزرگوں کو جس طریقے سے ٹریٹ کیا گیا ہے پاکستان میں، اس کے زخم بڑے گہرے ہیں، آسانی سے مندمل نہیں ہوں گے۔ یہ جو زخم لگائے ہیں آسانی سے مندمل ہونے والے تو نہیں۔ اچھا یہ بتا دیں کہ 24 تاریخ کو بیل ہو جائے گی یا اریسٹ ہو جائیں گے؟ جو بھی ہوگا ادھر ہی ہے۔ ایک چیز